جو کہتے ہیں نا ڈائریکٹ اللہ سے تعلق رکھو، نبی کے وسیلے کے بغیر اللہ سے تعلق ہو ہی نہیں سکتا. کیسے ہو سکتا؟ کیا؟ ہاں تو ادعونی استجب لکم، یہ آیت کس نے بتائی ہے؟ نبی علیہ السلام نے بتائی ہے نا. تو پہلے نبی کو مانو گے تو ادعونی پہ آؤ گے نا. آپ ان کے امتی ہونے کی حیثیت سے دعا مانگو گے، الگ سے آپ کی حیثیت نہیں ہے. آپ نبی علیہ السلام کی حیثیت کو نہ مانے کوئی اور بولے میں خود بات کروں گا، راندہ درگاہ ہو جائے گا. اس حیثیت سے وہ مانگ سکتا ہے، اللہ نے اجازت دے دی کہ وہ میرے نبی کا غلام ہے. ادعونی استجب لکم اذا سألک عبادی عنی فانی قریب. اے میرے محبوب، جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو ان کو بتاؤ کہ میں قریب ہی ہوں. سوال کس سے کیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور جواب کون دے رہا ہے؟ رب تعالی. تو انہی سے خطاب ہے. لیکن ان پہ تو وحی نہیں آئی، وہی تو سرکار پر ہی آئی. ہاں تو نبی علیہ السلام کے وسیلے کے بغیر خدا پر ایمان ہو سکتا ہے؟ جب ایمان نہیں ہو سکتا تو اعمال کیسے ہوں گے؟ اعمال میں دعا مانگنا بھی ہے. کوئی ولی ہو کتنا ہی ہو، ولی کب ہوتا ہے؟ جو جتنا بڑا نبی کا غلام ہوتا ہے اتنا بڑا اللہ کا دوست ہوتا ہے. جو نبی علیہ السلام سے جتنا دور ہٹتا چلا جاتا ہے اتنا اللہ کے رحمت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. مطلب نبی کی وساطت کے بغیر علیہ السلام امتی کی کوئی حیثیت نہیں. کیا ہے؟ وَالتَّابِعُ لَا حُکْمَ لَهُ، تابع کے لیے کوئی حکم نہیں ہوتا. مخلوق ہونے کی حیثیت میں اللہ نے کلام کیا کیا؟ مشروع ہونے کی حیثیت سے کلام کیا، مکلف ہونے کی حیثیت سے کلام ہے. دیکھیں آپ، شرعی احکامات کس پہ نازل ہوئے ہیں؟ نہیں، نبی پہ نازل ہوئے ہیں. نبی نے کسی امتی پہ بھی شرعی احکامات نازل ہوئے؟ جو بولے مجھ پہ شریعت نازل ہوتی ہے وہ کافر ہے. کہ وہی کا دعویٰ کر رہا ہے ہی نہیں. یہاں پر شرعی معاملات، شرعی احکامات نبی علیہ السلام پر نازل. ہر تکوینی معاملات ہر ایک الگ الگ. یعنی ایک شخص ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہوگا، جوان ہوگا، بوڑھا ہوگا، پیدا ہے، مرے گا، یہ اس کے اختیار سے باہر کی چیز ہے. اس کا رزق ہے، کم ہے، زیادہ ہے، اولاد ہے، کم ہے، زیادہ ہے، نہیں ہے، یہ الگ، یہ شریعت سے تعلق نہیں ہے اس کا. تکوینی معاملات ہیں. بندے کی جو تقدیر ہے جو اللہ نے بندے کے لیے بنائی ہے اس میں نبی علیہ السلام کا واسطہ ہے، وسیلہ ہے. بالکل. ویسے تو دیکھا جائے کہ نبی علیہ السلام کی برکت تو ہر جگہ ہے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تو ہر مخلوق کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وسیلہ ہے. رب تک کوئی مخلوق ڈائریکٹ نہ کچھ لے سکتی ہے خدا سے، نہ کچھ پا سکتی. وہ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ہی ہوگا سب کچھ جو ہوگا. لولا کا لما خلقت الافلاک، اے محبوب اگر تم نہ ہوتے میں کائنات کو پیدا نہ کرتا. یہ حدیث اعلیٰ رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا اس کے بارے میں کہ اگرچہ یہ لفظاً ثابت نہیں ہے لیکن معناً ثابت ہے. لولا کا لما اظہرت الربوبیہ تھا، صحت کی بات ہے، سند کی بات ہے، کس کی سند میں کلام ہے، لیکن الفاظ کی، لیکن معناً آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ثابت ہے، ایسا ہی ہے. حدیث لولا کی تشریح پوری آپ کا رسالہ بھی ہے. تو یہ تو ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت کے بغیر، وسیلے کے بغیر تو فرشتوں کو بھی کچھ نہیں ملتا، ان کی بھی تخلیق نہیں ہوتی، جنت دوزخ نہ ہوتے. تو تقدیر تو اس کے ماتحت ہے نا ساری. اب رب کے فیصلے ہیں، رب جس کو جو چاہتا ہے بغیر ظلم کے
جنت میں دوزخ میں، جیسے جس پر فضل ہوتا ہے تو جنت عطا کرتا ہے، اور جس پر عدل کی تجلی ہو جاتی ہے وہ پھر دوزخ میں پہنچ جاتا ہے۔